بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم جو باب شروع کرنے جا رہے ہیں، اس باب کا نام ہے باب استحباب التبشیری والتہنئۃ بالخیر، یعنی نیک کاموں پر بشارت اور مبارکبادی دینے کے استحباب کا بیان۔ اس باب کے تحت امام نووی رحمہ اللہ قرآن پاک کی وہ آیات لے کر آئیں گے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے بشارت دی ہوگی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ احادیث ہوں گی جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارتیں سنائی ہوں گی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کوئی نیک آدمی ہو یا کسی کا کوئی نیک عمل ہو تو اس پر بشارت دینا مبارکبادی دینا یہ مستحب ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، فَبَشِّرِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، خوشخبری سنا دو میرے بندوں کو جو سنتے ہیں بات پھر چلتے ہیں اس کی اچھی باتوں پر، یعنی جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سنا، ان کے کلام کو سنا اور پھر اس کے بعد اس کی پیروی کی، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے خوشخبری دے رہے ہیں۔ وقال تعالی یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ ان کا رب ان کو خوشخبری سناتا ہے اپنی طرف سے بڑی رحمت اور بڑی رضامندی اور ایسے باغوں کی کہ ان کے لیے ان میں دائمی نعمت ہوگی۔ تو اس میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جنہوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی، اللہ کے لیے دنیاوی چیزوں کو چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے ایسی نعمتیں عطا فرمائیں گے جو ہمیشہ ہمیشہ والی ہوں گی اور کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان نعمتوں کی بشارت دے رہے ہیں۔ وقال تعالی وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، خوشخبری سنو جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ وقال تعالی فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، ہم نے ان کو حلیم المزاج بیٹے کی بشارت دی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دے رہے ہیں ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ وقال تعالی وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے۔ تو اس آیت میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دے رہے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے جو حضرت سارہ سے پیدا ہوئے تھے۔ وقال تعالی وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کھڑی تھیں پس ہنسی، سو ہم نے ان کو بشارت دی اسحاق اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی۔ تو اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب فرشتوں نے حضرت اسحاق کی بشارت دی تو ان کی بیوی حضرت سارہ چونکہ ان کی عمر زیادہ ہو چکی تھی تو وہ اس بات پر مسکرائیں کہ اب میں بھی بوڑھی ہوں، حضرت ابراہیم بھی بزرگ ہیں، تو کیا ہمیں اس عمر میں بیٹا عطا کیا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف بیٹے بلکہ اس کے بیٹے کی بھی بشارت دی۔ وقال تعالی فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اور اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، پس پکار کر کہا اس سے فرشتوں نے جبکہ وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے محراب میں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دیتے ہیں یحییٰ کی۔ تو اس آیت میں حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے حضرت یحییٰ کی بشارت دی۔ وقال تعالی اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ تم کو بشارت دیتے ہیں ایک کلمے کی جو من جانب اللہ ہوگا اور اس کا نام مسیح ہوگا۔ تو یہاں پہ جو فرمایا قالت ملائکہ، تو ملائکہ سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ کی خوشخبری دی اور ان کا لقب جو تھا وہ مسیح تھا۔ تو ان آیات سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ خوشخبری دینا جو ہے یہ مستحب ہے،
اللہ تعالیٰ نے بھی کئی مقامات پر خوشخبری دی. والآیات فی الباب کثیرۃ معلومات، اور اس باب میں متعدد مشہور آیات ہیں. تو اس سے امام نووی رحمہ اللہ نے اس طرف اشارہ کر دیا کہ ان آیات کے علاوہ اور بھی کئی ایسی آیات ہیں. قرآن پاک میں کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو خوشخبری دی ہے. وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ فَكَثِيرَةٌ جِدًّا وَهِيَ مَشْهُورَةٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْهَا، احادیث بھی بکثرت ہیں اور صحیح میں مشہور ہیں. ان میں چند مندرجہ ذیل ہیں. وعن ابی ابراہیم ویقال ابو محمد ویقال ابو معاویہ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر خدیجہ رضی اللہ عنہا ببیت فی الجنت من قصب لا صغب فیہ ولا نصب، متفق علیہ. حضرت ابو ابراہیم، جن کو ابو محمد اور ابو معاویہ بھی کہا جاتا ہے، عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو خوشخبری دی کہ ان کے لیے جنت میں موتیوں کا گھر ہوگا جس میں نہ شور ہوگا نہ ہی تھکاوٹ. القصب سے مراد وہ موتی جو درمیان سے خالی ہو، اور سخب سے مراد شور و شغب، نصب یعنی تھکاوٹ. اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کو بشارت دے رہے ہیں. اس حضرت خدیجہ کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد حضرت ابراہیم کے علاوہ انہی سے پیدا ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی موجودگی میں کسی دوسری عورت سے شادی بھی نہیں فرمائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دنیا ہی میں بشارت دی، انہیں دنیا میں ایسے خوبصورت گھر کی بشارت دی کہ فرمایا کہ وہ ایک ایسی موتی کا بنا ہوگا جو اندر سے خالی ہو، کیونکہ اس موتی کے اندر ہی تمام جو محل ہے وہ بنا ہوگا. پھر آگے اس کی خصوصیت بیان فرمائی، فلا صخب، یعنی جنت میں شور و گل بھی نہیں ہوگا. جیسے کہ دنیا میں آدمی شور و گل وغیرہ اکثر سنتا ہی رہتا ہے، اس سے پریشانی ہوتی ہے، تو جنت میں سکون ہی سکون ہوگا اور کسی طرح کی کوئی بے آرامی وغیرہ نہیں ہوگی. تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بشارت دینا ثابت ہے. وعن ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ انہ توضأ فی بیتی ثم خرج فقال لا الزمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا اکونن معه یوم هذا فجاء المسجد فسأل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا وجہها هنا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر میں وضو فرمایا اور باہر نکلے اور اپنے دل میں کہا کہ میں آج کا دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہوں گا. چنانچہ اس نیت کے ساتھ مسجد میں گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لوگوں سے پوچھا. صحابہ نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف تشریف لے گئے ہیں. قال فخرجت علی اسری اسأل عنہ حتی دخل بئر اریس فجلست عند الباب حتی قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاجتہ وتوضأ فقمت الیہ فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط كفها وكشف عن ساقيه ودلهما في البئر فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب فقلت لا أكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس طرف چلتا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھتا رہا یہاں تک کہ آپ کے پاس جا کھڑا ہوا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بئر اریس پہنچ گئے اور میں وہاں اس کے دروازے پر بیٹھ گیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قضائے حاجت کے بعد وضو فرمایا تو میں آپ کی طرف گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ بئر اریس کی منڈیر پر بیٹھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اتار رکھا ہے اور منڈیر پر کنویں میں پاؤں لٹکا کر تشریف فرما ہے. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام کہا، پھر واپس آ کر دروازے پر بیٹھ گیا.
میں نے خیال کیا کہ میں تو آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربان رہوں گا. فجاء ابو بکر رضی اللہ عنہ فدفع الباب فقلت من هذا فقال ابو بکر فقلت على رسلك ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا ابو بکر يستأذن فقال ائذن له وبشره بالجنة فأقبلت حتى قلت لأبي بكر ادخل ورسول الله يبشرك بالجنة فدخل ابو بکر حتى جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم معه في الكفف ودل رجليه في البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه. اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا. میں نے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے فرمایا ابو بکر. میں نے کہا ٹھہریں. میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں. آپ نے فرمایا ان کو اجازت دے دو اور جنت کی خوشخبری بھی سنا دو. چنانچہ میں حضرت ابو بکر کے پاس آیا اور ان کو اندر آنے کی اجازت کے ساتھ جنت کی خوشخبری بھی سنائی. حضرت ابو بکر داخل ہوئے اور آپ کے دائیں جانب کنویں میں پاؤں لٹکا کر اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اتار کر وہ بھی بیٹھ گئے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے. ثم رجعت فجلست وقد تركت اخي يتوضأ ويلحقني فقلت ان يريد الله بفلان يريد اخاه خيرا يأتي به فإذا انسان يحرك الباب فقلت من هذا قال عمر بن الخطاب فقلت على رسلك ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت هذا عمر يستأذن فقال ائذن له وبشره بالجنة فجئت عمر فقلت أذن ادخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكف عن يساره ودل رجليه في البئر. میں واپس دروازے پر جا کر بیٹھ گیا اور جس وقت میں نکلا اپنے بھائی کو وضو کرتا چھوڑ کر آیا تھا. مجھے خیال آیا کہ اگر اللہ جل شانہ نے اس کے حق میں بھی خیر کو مقدر فرمایا تو وہ ضرور آ جائے گا. اچانک ایک آدمی نے دروازہ کھٹکھٹایا. میں نے پوچھا کہ کون؟ جواب دیا عمر بن خطاب ہوں. میں نے کہا کہ ٹھہریے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ پر سلام کہنے کے بعد عرض کیا یہ حضرت عمر اجازت مانگ رہے ہیں. فرمایا ان کو اجازت دے دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو. چنانچہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا. کہا کہ آپ کو اجازت ہے اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو جنت کی خوشخبری عطا فرما رہے ہیں. وہ اندر آئے اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کنویں کے بائیں جانب کنویں میں پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئے. ثم رجعت فجلست فقلت ان يريد الله بفلان خيرا يعني اخاه يأتي به فجاء انسان فحرك الباب فقلت من هذا فقال عثمان بن عفان فقلت على رسلك وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه فجئت فقلت ادخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبك فدخل فوجد الكف قد ملئ فجلس وجاههم من الشق الآخر متفق علیہ. میں واپس آ کر بیٹھ گیا. دل میں کہنے لگا کہ اگر میرے بھائی کے ساتھ اللہ جل شانہ کی بھلائی منظور ہوگی تو اس کو لائے گا. اچانک پھر ایک آدمی نے دروازہ کھٹکھٹایا. میں نے پوچھا کون؟ اس نے کہا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ. تو میں نے کہا ٹھہرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو ان کے آنے کی اطلاع دی. آپ نے فرمایا کہ اجازت دے دو اور ساتھ میں جنت کی خوشخبری بھی دے دو، البتہ ان پر ایک مصیبت آئے گی. میں واپس آیا اور عرض کیا کہ اندر تشریف لے آئیں. میں نے جنت کی خوشخبری دی اور کہا
کہ فرما رہے تھے کہ تم پر ایک مصیبت آئے گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہو گئے اور منڈیر پر جگہ نہ پا کر وہ سامنے کی جانب بیٹھ گئے۔ وزاد فی روایت وَأَمَرَنِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفظ الباب وفیہا ان عثمان حین بشرہ حمد اللہ ثم قال اللہ المستعان۔ اور ایک روایت میں ان الفاظ کی زیادتی بھی ہے کہ آپ نے مجھے دروازے کی نگرانی کا حکم دیا تھا، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بشارت دی تو انہوں نے الحمدللہ کہا، پھر اللہ المستعان یعنی اللہ جل شانہ ہی سے مدد مانگی جائے یہ کہا۔ اس حدیث مبارک میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جنت کی بشارت دی۔ تو یہ جو کنواں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، یا اس کا نام بئر عریس تھا۔ یہ قبا کے پاس ایک باغ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں بیٹھے تھے اور آپ نے پھر آنے والوں کو اس طرح سے بشارتیں عطا فرمائی، بشارتیں دیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نیک کام کے بارے میں بشارت دینا درست ہے، جائز ہے۔ تو اس میں آپ یہ جو فرمایا تھا وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ مَعَ بَلْوَىٰ تُصِيبُهُ، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی خوشخبری دو اور ساتھ میں ان مصائب کی جو انہیں پیش آئیں گے۔ تو محدثین کا یہ کہنا ہے کہ ان مصائب سے مراد وہ ہے جو عبداللہ بن سبا یہودی اور اس کے بے بنیاد پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر جو لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف پروپیگنڈے کیے اور اس کے بعد حضرت عثمان کا محاصرہ کیا، بالآخر ان کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ تو اس میں وہ آزمائشیں مراد ہیں۔ حدیث مبارک میں جو الفاظ تھے یہاں پر امام نووی رحمہ اللہ ان کی تشریح کر رہے ہیں۔ وَقَوْلُهُ وَجَّهَ یعنی ہوا بفتح الواو و تشدید الجیم ای توجہ، یعنی واو پر زبر اور جیم پر تشدید بمعنی رخ کیا۔ وَقَوْلُهُ بئر عریس ہوا بفتح الحمزہ و کسر الراء و بعدها یا مثنات من تحت ساکنہ ثم سین مہملہ وَهُوَ منصرف وَمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَ صَرَفُهُ۔ بئر عریس حمزہ پر زبر اور را پر زیر اور اس کے یا ساکنہ پھر سین، یہ منصرف ہے اور بعض کے نزدیک یہ غیر منصرف ہے۔ قُفُّ بِضَمِّ القاف و تشدید الفا، قف کاف پر پیش اور فا پر تشدید۔ وَهُوَ الْمُبْنِيُّ حَوْلَ الْبِئْرِ اور وہ کنویں کے ارد گرد چبوترا یا منڈیر۔ عَلَى رِسْلِكَ وَهُوَ بِكَسْرِ الرَّاءِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَقِيلَ بِفَتْحِهَا عُرْفُكَ۔ عَلَى رِسْلِكَ را پر زیر مشہور ہے اور بعض کے نزدیک را پر زبر ہے، بمعنی ٹھہرے اور انتظار کرے۔ تو اس میں جو مشکل الفاظ تھے ان کے بارے میں بتا دیا، تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ بشارت دینا مستحب ہے۔ تو امید ہے کہ آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کو دعوت اور تبلیغ کے لیے بھیجتے یا کسی اور طرح سے کسی دوسری جگہ پہ بھیجتے تو آپ ان کو یہ نصیحت بھی فرماتے کہ تم بشارتیں سناؤ، کیونکہ اس سے انسان کا دل زیادہ اعمال کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو سنا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔